کہ JM اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے، کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں؟ آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو. وہ آتے ہیں، کبھی آپ نے ملتے ہیں، کبھی آپ نہیں. اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا. وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا، تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو، تو میں تو تیار ہوں. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہیں، تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے تھے. ختم ہو گیا، ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں، میں بالکل ہٹ ادھر رک جائے نا. حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. آپ کو بتا دوں، میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں، میں مرزا سینئر ہوں، میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں، میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی، قادیانی دجال پارٹی، یہ سب کی سب پارٹیاں، ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. ان کو چاہیے، اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمیں لکھ کے فتوا دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے کیونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے. اس کی ان لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. نہیں، وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی، میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ ٹھیک ہے، جو عام کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک و ہند میں؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشے کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب. آج میں موجود ہوں شہر جہلم میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اچھا نام، بڑا نام، دین کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ فون کالز، ہمیں بھی ٹائم ملا بڑی مشکل سے، اپنی مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مہراب بھائی، آپ کو JM اکیڈمی میں ویلکم ہے، اور آپ کھل کر جو کوسچنز ہم سے متعلق باقی پوری دنیا سے پوچھتے ہیں، خواہ علماء سے پوچھیں، خواہ ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، تو اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی کہ آپ آ جائیں اور اپنے کوسچنز ڈائریکٹلی آگے مجھ سے پوچھیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا بڑے اچھے ماحول میں، جو کچھ میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے لیکن جو چند سوال ہیں میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. محمد علی مرزا حق پر ہے، حق بات کرتا ہے. الحمدللہ، قرآن و سنت حق پر ہے اور ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دین کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو آئے دن کوئی نہ کوئی کنٹروورسی بنتی ہے. کبھی حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی منیب الرحمان صاحب کا ڈسکس ہوتے ہیں، کبھی جلالی صاحب ڈسکس ہوتے ہیں، کبھی دیگر علماء مکتب فکر سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، چیلنج ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی طرف سے، کبھی لوگ. لیکن عوام کو ایک لالی پاپ پچھلے 50 سال سے دیا ہوا علماء نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ JM اکیڈمی کے دروازے تو قیامت تک کھلے ہوئے اور قیامت تک ٹائم آپ نے دیا ہے، کیوں نہ ایک حق کا پرچم آپ بلند کریں، اور تمام علماء کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دین کے اندر یا مذہب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنے اپنے واقعات من گڑھ چیزیں بناتے ہیں، آپ ان کو عدالت میں کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ یہ سلسلہ ختم ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں؟ اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے. بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو، ایفرٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا، ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے، ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا علی بھائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا، اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک ویلاگ بناتے ہیں، اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، صحیح، سوائے قادیانیوں کے. نمبر 2، یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے، صرف ہمیں دیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے، انہی کو چندہ دیں. نمبر 3، ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی، ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک
ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے ٹھیک یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی. 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں, کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا, کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے, کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے. اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا, اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے, آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے, کوئی طاقت ہے علمی, تو اس کا جواب علمی طور پر دیں. چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا, اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں. علی بھائی بات وہی آ گئی نا, پھر چیلنج ہو گیا, آپ بات کا جواب دیں, آپ ان کو جواب دیں. میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی, ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا, بڑے آسان طریقہ ہے نا. وہ آتے ہیں, کبھی آپ نے ملتے ہیں, کبھی آپ نے, اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا. وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا, تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں, پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے. چلے آپ جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا, علی بھائی ان کی تو بولتی بند کرواتے ہیں. اگلی کو نہیں, ان کی کیوں کریں. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہیں. صحیح. تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں, وہ بھی سگے ہی ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے. تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں, تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو, تو میں تو تیار ہوں. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا ہوا ہے نا, ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے, صحیح, وہ خود بیٹھ جائیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا, ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا, ایئر ٹکٹ کا, اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے گی, یہاں بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ, میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے, ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی, تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, ٹھیک ہے, اس کی ہار میری ہار ہے, اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے. کوئی ایک بندہ لانچ کر دے. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ, کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا, اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسیپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو, یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہیں, تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے تھے, ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر. بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں میں بالکل ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم صحیح دیوبند کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. بریلویت کی آپ سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج کے اوپر بریلویت جو ہے نا, میں اس کو بھی جانتا ہوں. مجھ سے زیادہ کون بریلویت جانتا ہے؟ حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو جامعہ رافضیہ کہتے ہیں. ان کے مدرسے کے علاوہ سارے کے سارے فرقے کے علماء, اور وہ حنیف قریشی صاحب کو کہتے ہیں تم نے پناہ دی ہوئی ہے, تم اس میں کلپرٹ ہو. جائیں ان کی ذرا ویڈیوز دیکھیں جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹس کی, انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ. تو وہ جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی سے بڑا مردود یہ ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے. لہٰذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں, فوج میرے انڈر ہے, پرائم منسٹر میرے انڈر ہے, لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پہ ہیں, اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے, ان کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ. تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں, لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نومینیٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں. ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی صلح ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے
اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے. صحیح, ہاں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی طرف اور سے میں آپ کے کیمرے میں یہ بھی بتا دوں, بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. بریلویت کیا ہے, سنیت نہیں ہے؟ نہیں, سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی, اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک. سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکیدار دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور سب سے بڑے ہم ہیں. ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. گڈ. اب رہا ان کا مسئلہ, تو یہ بریلویت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی حنفی ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں. تو بریلویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام احمد بریلوی صاحب ہیں, جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں. انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت علی المفند میں. صحیح. اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت علی المفند میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ احمد بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں. اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے. بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. چلیں فرقوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں, ان کو بھی مانتا ہوں, صحابہ کو بھی مانتا ہوں, زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں. کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں. حدیث کو بھی مانتا ہوں, قرآن کو بھی مانتا ہوں, اور انہی کو پڑھتا ہوں. قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے. قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے. وہ بھی کر لیا. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں, ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے, تو آپ کو تو یہ کہانی کرائے گی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے. پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں, لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں. انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں, وہ کہیں گے ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا, وہ کہیں گے یہی قرآن ہے. تو یہ مان تو سارے رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے. ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے, حدیث کی مانیں گے, تو انشاءاللہ جنتی ہیں. مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں, فرقے نہیں, فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا. نا, فرقے تو سارے جنمی ہیں. کوئی ایک گروہ تو ہے نا. ہاں ایک گروہ. گروہ میں اس گروہ میں ہوں شامل. جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. قرآن و سنت کو ماننا کافی. عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا, پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا. نہیں سمجھ آتی نا. سمجھ آ جائے, کیوں نہیں آئے گی. آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے, جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. ٹھیک ہے, گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے, اور مدد سے مراد دعا ہے. ایک وہ زائد یہ اسباب ہے, وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. میں آپ سے مجھے آپ پانی پلا دیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ظاہر یہ اسباب ہے. امی سے روٹی مانگوں, بالکل, لیکن امی فوت ہوئی بھی ہے, بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے, قبر سے وہ مجھے پانی نہیں پلا سکتا. جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا, اب یہ ہو جائے گی دعا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں, گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں. اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں, کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں. وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, کسی نیک آدمی سے دعا کروانا. 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی, ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے. یہ ہے عقیدہ. یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے. تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا. اچھا,
کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں, وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کی بات ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے, دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں, میں مرزا سینئر ہوں, میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں, میں حکیم الامت سینئر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی, چشتی رسول اللہ پارٹی, قادیانی دجال پارٹی, یہ سب کی سب پارٹیاں, ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا. اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں, یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو, میری کوئی چندہ بک دکھائیں. میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, آنے والے دور میں ہو سکتا ہے. جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے, آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا, امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں. انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا, یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. اللہ اکبر. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں, آج 14 جنوری 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی, نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے, اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی. وہ تو بعد میں معاف ہو گئی, لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں, اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے, وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد, وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے, چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں, آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس میرے موجود ہیں, چیک کر لیں. اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے, اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح, ٹھیک ہے جی. حدیث ضعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث ضعیف کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں, آپ اگنور کر دیتے ہیں. نہیں بالکل نگلیکٹ نہیں. حالانکہ فضیلت کے لیے افضلیت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے, حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. جی جی, لیکن آپ کے ہاں تو بالکل مطلب کہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. ذرا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. ہمارا موقف وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے. رائٹ. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لیے. امام مسلم نے جواب دیا ہوا ہے آپ کی بات کا 1200 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی دنیا سے, کیا 24 کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے پیچھے ہیں. ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ. ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا, آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لیے ہم نہیں لے سکتے, کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ضعیف روایت نہیں لے سکتے, صرف فضیلت کے لیے لے سکتے ہیں. امام مسلم تو فضیلت کے لیے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت کے لیے بھی نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں موجود جو ہیں ہم کیوں لیں. ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات, اس کے بعد عقیدہ کھڑتے ہیں. مثلا یہ گھڑی بھی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ گھڑی بھی حدیث ہے. یہ حنفیوں کے بزرگوں نے, ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں, اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے. علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے ایک نہیں چوم رہا, تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں, نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایت تھی, ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث, اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا, الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہے نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے, یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے,
چونکہ وہ دروشی پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے، یا دونوں برابر کے عاشق رسول ہیں، وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے، لیکن ہے دونوں عاشق ہیں، تو ہم ساتھ ہیں ان کے، لیکن یہ تو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے، اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود، بخاری اور مسلم صحیحین موجود، ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں، یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان ابو طالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی وہابی جو اختلاف ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں آپ. کس طرح موقف تو اس معاملے میں یہ ہے، اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں نا، جی، وہ تو ایمان ابی طالب کی قائل نہیں ہے. ٹھیک، بخاری مسلم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے، پوری امت ان کی احسان مند ہے. اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، نہ تو اس حوالے سے یہ غلوف کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخ ابی طالب نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں. ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے، جی، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے، ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا. والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، ایسے ہی ہے. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی. تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی. حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے، ان تک نہیں پہنچی ہوئی. صحیح. اچھا، ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کریں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے. بالکل ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے، اور یہ میں نے 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 98 کے نام سے، اور مختلف اوقات میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا ہے. الحمدللہ. علمی ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی. مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی، یا حرم کے کس حصے میں ہوئی. اختلاف بہت زیادہ ہے، اور آئے دن چھوٹی گیدرنگز میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا، یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اے کعبہ تیری حرمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، واہ، عام مومن کی. تو مجھے بتائیں، اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہوں تو یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، مولا علی کی نہیں. اب روایت کیا کہتی ہیں؟ روایتیں جو موجود ہیں نا، المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی. اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کعبے کی فضیلت ثابت ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے. مستند اور اچھا جواب تھا آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام، آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں، اولیاء کرام کو نہیں، بابوں کو. بابوں کو. ہاں، وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا. ان سے مسوب جو باتیں ہیں، جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے. کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا چاہ رہے اب ہے نا، نہیں کہاں جاؤں میں. اور
اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے پھر بھی اور کیا بات کریں, تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں. احادیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہیں نا, وہ احادیث تو بھی تو جھوٹی ہوتی نا, ہیں. اب ادھر رہیں بھائی, قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا. اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا, جی یہی پوچھیں گے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے, ہماری ویڈیوز کا ہے. فتویٰ تو اب ہے, مفتی منیب صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے جب ڈسکس ہوا تو فتویٰ ہے نا, یہ روایات تو پہلے بھی ہم نے انکار اس کا پہلے بھی کیا ہوا ہے. آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں, ڈسکس تو ہوتا رہا. وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور نوری قلعہ ٹھوکاں گا, وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا آپ نے, تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں. یہ لوگ دفاع کرتے تھے. چلے میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں. مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں, آپ مجھے لگتے ہیں مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام, اور ان کے بعد خلفۂ راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں, صحیح العقیدہ تابعین ہے, تبع تابعین ہے, اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے, امام بخاری, امام مسلم, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, اس طرح کے جو تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی و پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی, اس کے بارے میں آپ کا جی وہ یہ لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہیں نا. ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو من گھڑت ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے, ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھیں. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی, اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا. تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے. الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا. اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی, صرف بندے بھی فارغ ہوں گے. کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں. آپ کہیں جی امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں, احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں, مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں. ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا. امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے, لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے. یہ ایک علم ہے, وہ استادوں میں شامل ہیں. ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے. لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے, ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آلریڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. ہمارے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک پاک و ہند کی بات کروں میں, جی جن بزرگوں کا تعارف کتابوں کے ذریعے ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں, ان کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں, اگر تو یہ باتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں, منسوب کر رکھی ہیں. منسوب تو نہ کہیں, پرنٹ کون کر رہا ہے, اس کی کمائی لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. نہیں, وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی, میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کی ہے نا. تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں. حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں نا, وہ اقرار, تو آپ حضور کے فرمان کا انکار تو نہیں کرتے. اس طرف بعد میں جائیں گے. فی الوقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے میں نے ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں, حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ. نبی علیہ السلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ بابے تو امتی ہیں, چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے اور جاتے دنیا سے, جان چھوڑتے ہیں ہماری. یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے ہیں؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے تو اپنے ملفوظات لکھ کے جی میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا, میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا.
یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں نہیں یہ تو حدیث ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کتابیں ہیں نا. ٹھیک ہے، جو عام کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک و ہند میں؟ وہ دیکھ ایک سٹیپ بائی چلتے جائیں نا، پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. حدیث کی کتابیں نبی علیہ السلام کا نالج ہے، ٹھیک ہے، اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے، لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کریں گے. چلے میں اس طرف بھی آ جاتا ہوں، کوئی ایسی بات لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں، تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے، پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر، حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے، یاد رکھیے گا. جو بایزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. صحیح. اچھا اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلے چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا اویس ربانی صاحب کے ساتھ. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا، یہ تو ویڈیو میں آ گئے، بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی علیہ السلام کو. بے شک. بایزید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں ہو تو قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے، بخاری مسلم میں ہے، میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے، مولا علی نے فلاں کو دیا، کرتے کرتے بایزید تک آ گیا، پھر بایزید کو بچا سکتے تھے، لیکن اب نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں، ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے اللہ کا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بایزید کے ساتھ تو جو ہوگی ہوگی، اگر اس نے یہ کیا، نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اے ممکن ہے بایزید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجئے، کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولیا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی، یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا، اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی، غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا، شفاعت والا. یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، پہچان لو اس کی بوتھی، دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے، لیاؤ کتنے کڈو منگوا لیتے ہیں، منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ہو، ٹائم قیامت تک واقعی ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کروں گا آپ نے لے کے آنا ہے، یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کر دیں پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. نہیں کروانا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. ٹھیک ہے جی. میڈیا پرسنز میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ. جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا، قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے، اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا
مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، عقائد سے لے کے اعمال تک، میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے، یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے، تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے، سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی، میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی، اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں، یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہاں پر، آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادا ہے، ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو نہیں، ہے، یہ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا میں تو ان کو ان کہ کے وہ بم کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب، ویڈیو میں ریکارڈ ہے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے. یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں. وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کی نظر میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے، میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں مسجد اقصیٰ اللہ کا گھر ہے نا، بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں، جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلی نے عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا، کعبے بھی کرین ڈگی تھی، تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے، حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ اکرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی، دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے، امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے، وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے، پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروئن چرس بکتی ہے، سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تھی، انا ہو گیا. ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے، داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا، اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا، راوی کا پل تو دور ہے. اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے یا انڈین دہشت گردوں نے یا ادھر کے دہشت گردوں نے، ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا.
یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا، جب آپ دعویٰ کریں گے، اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا، انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا، بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے، جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے، جو بھی کوئی گناہ کا کام، لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے. عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا، میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ، تو میں آپ سے پوچھوں گا نا، میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی، پھینکے ہوئے ہتھیار، یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے. ان کا دعویٰ ہے نا، تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا، مزہ آ رہا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے، وہ آپ کی بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں جی جی، ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا میرے سے. میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا، میری زندگی میں تو مجھ سے آپ سے ٹائم بعد ہوا نا. اچھا، آج حاضر ہیں آپ کے پاس. مزارات جو آپ نے پوچھا، جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی، جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی، میں زندہ ہوں، مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن، آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں، وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی چیز. نہیں، میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا. چلیں جتنے، ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی. کٹنگ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں، بے فکر ہے انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے، مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے، مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں، میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا، وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے. وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا، چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا، سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا، مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا، میں عبارتوں کو کہتا ہوں. جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے، تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں؟ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے. جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے اچھا بڑا میجر سوال، بخاری شریف جس نے ترتیب دی، مسلم شریف جس نے ترتیب دی، آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی، ہم بھی اتفاق ہے ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں. مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. تو اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگا نا. مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی، میرے آپ نے کہا نا یہ مستند بزرگ ہیں. جی مستند اس لیے قرآن و سنت سے نہیں نا، قرآن و سنت سے ان کے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں، میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت. اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں، پوری امت کا اتفاق. اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں، یہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، نہ ان کو پتہ تھے، نہ ان کے شاگردوں کو، نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو، کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ، اسپیکر میں نماز کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی علماء بتائیں گے نا. لہٰذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن، سنت، اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے، بریلوی اور دیوبندی، کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے.
تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. صحیح. اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو، سارے ایک ہی بات کر رہے ہو، مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں، آپ کے لیے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اجماع امت ہے، سارے مان رہے ہیں. ہاں جہاں اختلاف آئے گا، نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے، قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. صحیح. ٹھیک ہے، اجماع امت ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری امام مسلم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے، اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے. صحیح. تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. میرا یہ آپ کہہ لیں قول زری کہہ لیں کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت، اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. امام بخاری امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے. میں نے سنا احمد بن حنبل سے، احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ایک بزرگ کو آواز آئی، اس طرح نہیں ہے. پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. اب جو صوفیاء ہیں، جو بعد کے لوگ ہیں، ان کی تو کوئی اسناد نبی علیہ السلام تک جا ہی نہیں رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے، انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی بھی تھی کہ نہیں، یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو. صحیح. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے، وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. اچھا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے. اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے، ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی بندہ ہی نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لہٰذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی، 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں. انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے. خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں. علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ فارسی میں لکھی. کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی. کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. صحیح. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں. آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے، 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی؟ یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا، نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا، پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا. نہیں جی وہ عقیدے ٹھیک، تھوڑے بابے نے عقیدے ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں، تو ذاکر نائک نے تو مٹی پلید کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں بات ہی نہیں تھی. 8 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں، اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا، پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں.
پھر میں بھی ولی اللہ جڑا نا جھگے چ بن جاواں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے ذاکر نائک کے بعض چیزوں سے جزیر والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر, لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے. مزار پر سلام کرنا اسپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک کیسا؟ شارٹ اینڈ کرسپی سا جواب چاہیے آپ سے. سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے, صحیح مسلم میں حدیث کسی ہے. مزار پر کہیں پر بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. یہ تو مسلم شریف میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو, مومنین اور مسلمین. ہم نے بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنا ہے. صحیح. ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے حضور عافیت کی دعا کرتے ہیں. بالکل صحیح. آپ جائیں, بر امام جائیں, دادا دربار پہ جائیں, وہاں جا کے آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب, ہم بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے. صحیح. ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ ساری دعائیں کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ جا کہتے ہیں بابا جی تسی کچھ کرو. یہ وہ تو غلط ہے. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے, ہم وہ تو کہتے ہیں غلط ہے. بابے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. مطلب وسیلہ نہیں دے سکتے آپ. نہیں, وسیلہ کیا دینا ہے, وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائیں, جو صحیح بخاری میں ہے. مطلب صاحب مزار سے آپ کچھ نہ کہیں. جی صحیح بخاری میں حضرت عمر نے ہمیں عقیدہ بتا دیا, 1010 نمبر حدیث ہے, 1010 صحیح بخاری میں. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. کیا نبی الاسلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ نعوذ باللہ, نہیں. لیکن حضرت عمر نے جا کے قبر رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی, نہ اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کا وسیلہ پیش کیا, بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی الاسلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی, اب ہم چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا سن لیں. وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے دعا کروائی جائے. حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی الاسلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں, آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے. کیونکہ حضرت عمر نے, بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی الاسلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا. اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں, حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا. لیکن وہی حضرت عمر حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ باہر نکالے میں پیالہ لے کے آیا ہوں, جس طرح یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا شیخ احمد رفائی, وہ قبر رسول پہ 550 سال بعد حضور کی وفات کے حاضر ہوا اور نعتیہ اشعار پڑھے اور نبی الاسلام نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا. 90,000 لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں. یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا, شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں, اور بریلویوں کے فیضان سنت میں لکھا ریاض قادری صاحب نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی نہیں نکلا, اما عائشہ کے لیے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لیے جا رہی تھی. یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا, یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبد القادر جنانی بھی منظر دیکھ رہے تھے. عبد القادر جنانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے, ہاتھ نہیں چوما انہوں نے, ان کے مرید نے چوم لیا. یہ سب کچھ فراڈ ہے, جھوٹ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں میں, اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر, گولڈن کی کا واضح کرتے ہیں ذرا, کیا چکر ہے؟ قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں میری امت کے اندر.
اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے. تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا صحیح, جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا, اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں, تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے. صحیح. انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے اور پیغمبر کا نام ماننے والا کافر ہے. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نام ماننے والا کافر ہے. انہوں نے پوری امت کو کافر کہا. اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے. اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا. انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا. الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عموماً لوگ. تو وہ میں نے جو گولڈن کوڈ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ, ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے. ٹائم کیا مطلب؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے. کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں, یہ بیک وقت دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ہمیں مسلمان مان لیں, ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں, نبی الاسلام کو بھی مان لیں, کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو, کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلی. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے یہ بات کی تھی جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی اور یہ اسلوب قرآن میں بھی آیا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوج رہا, اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے. اور یہ باتیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں. خود شاہ احمد نورانی صاحب نے, پتہ ہے آپ کو, جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا نا تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے مرزا طاہر کو خاموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر. صحیح. اور وہ یہی بات جو انجینئر صاحب نے کی یہی کہہ کے, کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے, وہ تو سیکولر آدمی تھے, ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں, کافر. انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں, چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا منڈو انہاں نو. یہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے علم الکلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی. تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں. صحیح ہو گیا. اب ذرا سادہ سادی سے گفتگو ہے, آپ کی اصل وجہ شہرت کیا ہے خود بتائیں. قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے, تنقید کو کس اور طرح میرے لیں گے؟ بات بھی نہیں کی ابھی تک. میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پہ بٹھاؤں. تنقید کو کس طرح لیں گے؟ تنقید کی وجہ شہرت, جو تنقید کرتے ہیں یہ بھی اصل وجہ شہرت میں آتی ہے. تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی, ہم شعلہ بیانی نہیں دلیل اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سن رہے ہیں, میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں. بات کا پیشن, سچائی وہ اثر دکھاتی ہے. ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے, کس مدرسے میں لے کے جائے, کس جگہ لے کے جائے؟ مدرسوں سے بچا کے رکھے, خود سکھائے, پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے. خود کہاں سے سیکھے؟ وہ مسلمان نہیں ہے, خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے نا, قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے, خطیبوں کو بھی نہیں آتا. تو جدھر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کریں نا, ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کسٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے. ٹھیک ہے. ہاں
تو جائے اس طرح کہ احمد بریلوی صاحب کے پاس چلا جائے, انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا. مجھے بتائیں احمد بریلوی کو تو عربی آتی تھی نا, یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا؟ عوام کے لیے کیا تھا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھے. احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ عوام پڑھے. صحابہ کرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کی زبان میں قرآن تھا, سمجھ آ گیا. ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکا ہے الحمدللہ, سارے فرقوں کا ترجمہ ہے, آپ خود پڑھیں. اور جہاں کہیں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کریں, اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں, ساروں سے, سب سے. اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون ذاتی رائے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کا ٹرینڈنگ ایشو جو آج کل ڈاکٹر مرنگ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اسلام آباد میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بلوچ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں یا پی ٹی آئی کے دور میں اٹھائے جانے والے بلوچ ہوں, ہم ساروں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت لائیں اور عدالتوں میں پیش کریں. اس طریقے سے ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا, اغوا کرنا, یہ بالکل حرام ہے اسلام. جو ان کے ساتھ ابھی اسلام آباد میں رویہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی غلط ہے, کون کہے گا ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس رویے میں جو لوگ جا کے ویلاگز بنا رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز, ان سے تو میں پوچھوں گا کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تمہارا پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہی بلوچوں کے حق میں بولتا تھا, منظور پشتین کے حق میں بولتا تھا, اور مینگل صاحب کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ مسنگ پرسن کا ہم مسئلہ حل کروائیں گے. 3.5 سال اس نے مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کوئی نہیں حل کیا. الٹا ان کے سپورٹر جو یوٹیوب پہ ویلاگز بنانے والے ان کے ہم نام ایک بھائی ہیں, وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, تو یہ اٹھائے گئے ہیں. جس نے اب اپنی بیوی کے ساتھ وہاں جا کے معافی مانگی, بہت اچھی بات ہے, معافی مانگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت صحیح کہتے تھے. ابھی بھی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے والوں کو اور ان کے یوٹیوبرز کو, 5-6 سال کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ ہم ابھی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن ان کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے اکثر بیان آتا ہے, پچھلے پھنس بھی گئے آپ, کیا کہیں گے ابھی حالات؟ میں تو کہاں سے پھنسوں, میں تو باہر بیٹھا ہوں, خان صاحب پھنسے ہوئے. خان صاحب کہتے تھے نا میں ٹی وی اتروا لوں گا, میں اے سی اتروا لوں گا, تو خان صاحب پھنسے ہوئے. چلے پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال خان صاحب کو دیا جائے, سیاست دیکھا جائے اس طریقے سے نا, یعنی آپ کوئی ایک بات پوچھیں اس کو آپ ڈسکس. چلیں ابھی میں کر کے سوال ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کے حالات عمران خان صاحب کے سامنے, کل قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے, بلّہ ان سے لے لیا انہوں نے. آزاد قوم ہے ہم لوگ؟ جی آزاد قوم ہی ہے الحمدللہ. ہاں جی. کس طرح؟ کیوں الیکشن ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ نہیں, الیکشن تو ہوگا انشاءاللہ 8 فروری کو. مجھے تو لگتا ہے ہو گیا. نہیں ہو. اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ 2018 میں بھی پہلے کا ہی ہو گیا تھا. اچھا, پاناما کا کیس آیا تھا. اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کی یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ اس وقت نہیں مانتے تو ہم آپ کی یہ نہیں مانتے. باقی یاد رکھیں, میں اس ڈیسیژن سے جو بلّہ واپس لیا نا جی میں دکھی ہوں, لیکن چونکہ یہ قانوناً بالکل صحیح ڈیسیژن ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قانوناً اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی نہیں ڈیسیژن میں, اخلاقاً ہے, قانوناً نہیں ہے. یہ 2021 سے ان کے مسئلے چل رہے تھے, ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے سے گاؤں میں جا کے کاغذی کارروائی کر کے یہ نہ کرتے. جب ساری اسٹیٹ مشینری آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنے یا ہرانے کے لیے لگی ہوئی ہے, آپ کیوں اپنے کمزور پوائنٹ دیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حرکت نہ کرتے, الیکشن کرواتے, اوپن آپ میڈیا کو بلاتے, یہ سب کچھ کرتے. اب یہ کمزور پوائنٹ کتنے انہوں نے دیے. اب قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا نا, اگر وہ فیور دیتے نا ان کو تو انہیں وہ سارے رولز توڑنے پڑنے تھے, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. صحیح. دکھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنا ہوم ورک کمزور کیا ہوا تھا, اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ لائیو کوریج دکھائی گئی, پوری نیشن کو پتا چل گیا کہ باہر صرف یہ لوگ نا تقریریں کرتے ہیں, اندر ان کے پاس کوئی کاغذ بھی موجود نہیں ہوتا. تو ڈیسیژن جو ہے قانون کے مطابق تو درست ہوا ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈیسیژن درست نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکتے, اگر قانوناً غلط ہوتا تو میں کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کرتا. یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے, اگر ایک بندے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سزا تو اسے ملنی چاہیے. اگر کوئی 140 پہ چلا رہا تھا, اب وہ یہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی تھی, میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں ذہنی ٹینشن میں تھا, مجھے جرمانہ نہ کریں, تو میں کہوں گا کہ یار چھوڑ دو. لیکن اگر وہ کہ میں اصول پہ کر رہا ہوں تو بھائی جرمانہ تو بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں مس ہینڈلنگ ہوئی, جرمانہ تو بنتا. وہ ووٹ بینک ٹوٹے گا پی ٹی آئی کا یا ہے؟ نہیں, وہ تو اب ختم ہو گیا. پی ٹی آئی تو الیکشن ہار گئی, ہار گئی. جی کنفرم. 227 سیٹیں تو ان کی فارغ ہوگی نا, جو پارٹی کی بنیاد پہ ملنی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو فارغ ہو گئی. بلے کا نشان گیا, اب ہر جگہ ڈیفرنٹ نشان ہوگا. ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا بہت بری طرح ہارے گی.
عورت کو ووٹ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ عورت کو ووٹ دینا، عورت کو سربراہی میں نہیں، سربراہی تو ایک اوپر والی چیز ہے نا. جو نچلے لیول کے اوپر جو مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، نان مسلمس کی ہوں، فیمیلز کی ہوں، کمیٹیاں ہونی چاہیے. عورتوں کے حقوق کی نمائندگی تو ہونی چاہیے، لیکن اوور آل جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ اس کے اوپر مرد کو ہونا چاہیے، عورت کو نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، آپ نے حال ہی میں میری پوڈ کاسٹ دیکھی جس کا آپ نے ہو بہو مطلب ذکر بھی کر دیا، کون سی پوڈ کاسٹ دیکھی؟ فاطمہ فضل صاحبہ والی. نہیں، وہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں مجھے ڈسکس کیا جا رہا تھا، میں نے نہیں پوڈ کاسٹ. اچھا چلے میں ویسے ہی ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے کسی نے نا بھیجا تھا میری ای میل کے ساتھ نا، آپ کو کامنٹ بھی آفیشیلی آیا ہوا تھا ہماری ہاں، وہ اسی وجہ سے آیا نا کامنٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا جو کہ غیر محرم ہے میرے لیے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھ سے کی، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتا ہے، وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، شرعی حکم. تو آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں نا، اب ہوگی نا، وہ آپ کا موقف بھی لینا ہو چکی نا. میرا موقف وہ نہیں، ویسے اوروں کے لیے میسج. ہاں جی، اوروں کے لیے میسج ہم نے سروائیو کرنا ہے. دیکھیں، اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو آمنے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی بالکل نہیں. کوئی اور بھی کسی مسئلے مسائل کے اوپر نہ کی جائے. کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنے ہیں جو لوگوں کے لیے؟ میں تو نہیں کر رہا. نہیں، لوگوں کو چھوڑیں، آپ نے دین سیکھنا ہے نا. تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام کو پردے میں سکھایا، تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی. عورت کی آواز کا پردہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ آواز کا پردہ، جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں. امہات المومنین کا صحابہ کرام کو سکھانا وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، کیونکہ نبی الاسلام کی آئلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیے ہوں یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہوں. وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے. عورتیں درس دیں، پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ. صحیح. ہاں جی، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر رہی ہیں. ٹھیک کر رہی ہیں، مطلب بہترین. بالکل بہت اچھا کام، ون مین آرمی. ٹھیک ہے. میں پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لبوں سے میں حضور کی نعت جو صحیح نعت ہے وہ سننا چاہتا ہوں. دیکھیں ترنم میں 2-3 اشعار یا 2 اشعار، 1 اشعار. ترنم میں تو بہت پرانا ہم نے سنا ہے، لیکن اپنے انکار نہیں کرنا. بڑا عرصہ ہوا ہے لیکن 2 میں اپنے گلے کو نا وہ نعت ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کم استعمال کرتا ہوں. آج ہو جائے، میرے لیے آج ہو جائے، پڑھنا مشکل ہو جائے گا. آج ہو جائے. آپ نبی الاسلام کی نعت جو ہے نا نثر میں سن لیں نا. نہیں، آپ ترنم میں سنیں. ترنم میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے، مشکل ہو جائے گا. بڑا تھوڑی سی کوشش کریں. چلے ترنم میں آپ کو نثر میں بیان کرتا ہوں، نثر میں وہ نعت بیان کرتا ہوں جو پھر 2-4-5 نعت ہو. ہاں جی، اصل نعت، اشعار نہیں، اصل نعت تو یہ قرآن و سنت میں. واہ. ہاں، وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا. اس دفعہ بھی ربیع الاول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبی الاسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی، وہ میں نے بیان کی ہیں. میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہہ لیں ٹاپ کے اوپر آیت ہے نا، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. امت پہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنا واجب اسی لیے کیا کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا. تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کرے. اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر 1 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے، اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اسے 10 نیکیاں بھی دے گا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. واہ. ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام عرض کرتے ہیں، نماز میں عرض کریں، باہر عرض کریں، وہ پہنچ رہا ہے. اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو نبی الاسلام کی شان اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں، شاعری میں ہو جاتی تو زیادہ مزہ آ جاتا. ذرا ایک جو ہمارے شاعری کے ساتھ میرا ایز سچ کوئی شغف نہیں. آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شعر نہیں پڑھتا، جو پڑھتا بھی ہوں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں. ہاں، یہ جو سلوگنز ہیں، یہ رڈز ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نا نبی الاسلام کی شان میں، وہ یہ ہے، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں،
बाबत शाही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे। वाह वाह वाह। उसकी वजह यह है कि देखें, ये आपको कहते थे ना कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल, उसके घोड़े के कदमों की खाक भी जो है ना, वो किसी सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर वो नहीं हो सकता, ये कहते थे डिस्कस ना। किया आपने अभी। हाँ, तो जब ये कहते थे हमारे गौस कुतुब जानवरों से भी बदतर हैं मर्तबे में, और जानवर कौन से? सहाबा किराम के। तो मैं तो कह रहा हूं नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबत शाही कोई नहीं। क्यों? नबी इस्लाम के मुकाबले पे इन्होंने बाबों की तालीमात को खड़ा किया है। हम कहते हैं नबी इस्लाम को अपना आइडियल माने, वो हमारे इमाम है दुनिया और आखिरत में। क़यामत के दिन उन्हीं के हाथ पे शफात का दरवाजा खुलना है। इन बाबों को बचाते बचाते ये ना हो कि रसूलुल्लाह की शफात से महरूम हो जाए। आखिरी सवाल, दोबारा पीछे आ रहा हूँ माजरत के साथ। 2013 और 18 का आपने जिक्र किया इलेक्शन का, उसमें नून लीग पर तो सियासी जमात होने का था फतवा कि ये हराम है, इनको जो वोट देना हराम है, फतवा आया था फैसलाबाद के मौलवियों का। और पता नहीं इनकी क्या, मौलवियों की क्या औकात है? वो तो आपको बरेलवी फतवा देंगे मौलाना फजल रहमान को वोट डालना हराम है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इनकी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अगेन। जिगन आपको आज की इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखकर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करेंगे कि एक दफ़ा फिर आपके रिव्यूज़ पर डिपेंड करता है कि अगेन हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैनेज करेंगे टाइम। और एक अच्छे माहौल में अच्छी गुफ्तगू हुई यहाँ पर, हम लोगों ने चाय समोसा भी खाया। कुछ और मिलेगा नहीं मिलेगा सर? मिलेगा, खाना भी मिलेगा, खाना मिलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जिगन आपको आज की इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखकर अच्छा लगा, अपना सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।